حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ لوگوں کی کال شامل کر سکیں، آپ لوگوں کے لائیو سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس اعتبار سے آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شخصیات ہر روز کی طرح پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اب آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے جواب بھی دیے جاتے ہیں. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور یقیناً آپ سے ہماری گفتگو رہتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، مسائل جو بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں لائیو کال ہیں، اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں گے، مسائل ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے دوران پروگرام. اگر آپ لوگ ہم تک جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے اپنا سوال، اپنا مسئلہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں پیغام کی صورت میں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے اس پروگرام حی علی الفلاح میں ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ لائیو کالز بھی آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ساتھ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. پھر سب قبلہ آپ کی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تمام جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ کی جائے. کچھ ایسے موضوعات بھی ہوتے ہیں جو موجودہ حالات کے حوالے سے ہیں، اور ان پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان پر بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ. اور کچھ ایسے موضوعات بھی ہوتے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں، یا جو آپ کے فقہی ایسے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے معاملات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کیا آیا ہم اپنی زندگی میں یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ غلط کر رہے ہیں. اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر غلط کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے رہنمائی صرف ہمارے پروگرام سے حاصل کرنی ہے یا ہم سے ہی پوچھنا ہے. آپ لوگوں کے کل بھی بڑی تفصیل سے ہماری سہروردی صاحب سے اس بارے میں ہی ڈسکس ہوئی، بات ہوئی کہ اگر آپ کے خطبہ و جواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ اس منصب پر فائز کوئی ایسی شخصیت موجود ہے، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو دین کو علم کے حوالے سے جانتا ہے، سارے معاملات کو سمجھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ رہنمائی لینا بہت ضروری ہے. چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے کچھ ایسے معاملات میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو اس کے لیے پھر آنے والے وقت میں پریشانیاں اور مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے وہ توکل رکھنا اور کرنا، اور اسی سے مانگنا، اسی سے التجا کرنا، اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں جھکنا چاہیے، تاکہ جو پوری کائنات کو دیتا ہے ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں. دنیا میں ہم اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ طلب کرتے ہیں، کوئی ایسی خواہش اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر یہ شخص ہمارا کام کر سکتا ہے تو ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹتے ہیں جب تک جو ہے وہ ہمارا کام ہو نہیں جاتا ہے. تو اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے
ہم ایک دفعہ حاضر ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، اگر ہمیں اس وقت میں عطا نہیں کیا گیا تو ہم دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں جھکتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم پتہ نہیں دل میں کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، حالانکہ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت بھی کرتا ہے، شرک سے قریب ہے، اور سارا دن بھی اگر انسان اس سے مانگے، جب کسی بھی انداز میں انسان اس سے مانگتا ہے وہ عطا کرنے والا ہے. لیکن یہ جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ایسا ہے، اس کے بعد لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ نماز بھی چھوڑ دی لوگوں نے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، اس غفلت میں چلے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اور مزید جو ہے وہ مسائل بنتے چلے جاتے ہیں. اس پر تھوڑی سی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا کس انداز میں ہے، طریقہ کار مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور مانگنا ہے اگر کچھ تو اس مانگنے کے لیے ہمیں کیا گزارشات کرنی ہے، وہ انداز کیسا ہو سکتا ہے، کیسا ہونا چاہیے. اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں. سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا گفتگو کا آغاز فرمائیے گا. سہروردی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب کے حالات حاضرہ کے مطابق اور موجودہ جس ہم مسائل سے جن مسائل سے گزر رہے ہیں، آپ اکثر ان ایشوز پر جو ہے وہ موضوعات کا انتخاب کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ کی ہے، ہماری پوری ٹیم کی ہے. ٹیم میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پوری ٹیم جو ہے اللہ رب العالمین جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے تو یقیناً پوری ٹیم کو اس کا پورا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس پروگرام میں، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے اپنے سوالات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور کچھ ہمارے احباب جو ہیں وہ ہماری پذیرائی بھی کرتے ہیں، اس کا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں. تو اصل تو فیڈ بیک ہم نے جو ہے اس کا رزلٹ اور جو اجر کی صورت میں اپنے رب سے حاصل کرنا ہے، لیکن پبلکلی بھی فیڈ بیک ہوتا ہے. دیکھیں، دین ہمارا ہے اور ہم دین میں ہیں. اس دین کو سمجھنا ہمارے لیے اولین فرض ہے. کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ دین آتا نہیں تھا، یا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، یا مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. یہ پہلی قومیں بھی یہی کچھ کریں گی، اور روز قیامت پہلی قوموں نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں. یہی ان کے سوالات ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہے. تو تمام نبیوں کی تصدیق میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، تصدیق کریں گے حضور. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اللہ نے آپ کو مصدق بنا کر بھیجا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا، کہ حضور سب نبیوں کی تصدیق فرمائیں گے. اسی طرح اگر ہمارے نبی کی امت میں سے بھی کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے کوئی آیا نہیں تھا، کوئی، میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں تو گھر گھر، پرانے وقتوں میں تو شاید دور دراز لوگوں کے پاس کوئی نہ پہنچ سکا ہو، لیکن آج کل تو کوئی بہانہ بنا ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں. ممکن ہی ایسا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. ہر مسجد میں پڑھا لکھا ایک انسان موجود ہے، مدارس ہمارے بے شمار موجود ہیں، گھر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا موجود ہے.
ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے، کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا ضرور ہے۔ دین کو سمجھنا ضروری ہے، اور دین جو ہے جب ہم دین کو سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی جو دنیا ہے اس کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور جو بندے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دین کو چھوڑ کر، انہیں دنیا بھی نہیں ملتی ہے اور انہیں دین تو پھر انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا ہے یہ بھی اس کے میں ہم نے رہنا ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور علم کے ذریعے ہی ہم دین تک پہنچیں گے۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات پہلی وحی ہے جو لے کر آئی ہے، پڑھیے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم ہی سکھایا تھا، تو فرشتوں سے نام پوچھے وہ نہ بتا سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے پھر وہ تمام نام بتائے۔ اور یہاں تک لکھا ہے زیر آیت صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 7 لاکھ وہ نام وہ بولیاں جو تھیں، وہ 7 لاکھ کے قریب جو آدم علیہ السلام جنہوں نے وہ سکھائیں اور بتائیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے صرف انہیں وہ سکھا ہی نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تمام چیزیں دکھا بھی دی تھی کہ یہ چیز ہے۔ ایک چیز کا نام سنا ہوتا ہے، ایک چیز نام بھی ہوتا ہے اور اس کو دیکھا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ سارے علم حاصل کریں، قرآن سے بڑا تو کوئی علم ہے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے انگریزی آتی ہے اور میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے میتھمیٹکس آتی ہے اور میں بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان۔ آج کے دور میں تو ہماری توجہ ہم نے فوکس اسی چیزوں پہ کیا ہوا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے۔ آج کل کے دور میں اور خاص کر کے جو انگریزی بہت زیادہ بولتا ہے اسے کہتے ہیں یار یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے۔ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا قرآن پڑھنے والا پڑھا لکھا ہے۔ اللہ یہ تو پتہ چلے گا نا وہاں جا کے۔ انگریزی آنا کوئی گناہ نہیں ہے، انگریزی کو سیکھنا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ انگریزی تمہارا ذریعہ معاش کے لیے، دنیاوی مسائل کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ غیروں کے ملک میں جاتے ہیں، آپ جا کے انگریزوں سے ملتے ہیں تو آپ کو زبان آنی چاہیے۔ جب تک آپ کو زبان نہیں آئے گی آپ محتاج رہیں گے، اپنے کسی بھی دوسرے شخص کے محتاج رہیں گے۔ جو ٹرانسلیٹ ہوگا تمہارا کہ آپ بات کریں گے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے پھر وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اس نے یہ کہا ہے۔ زبان کا آنا ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، سیکھیں۔ لیکن اصل جو تمہارے پاس دین علم ہے وہ تو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا علم نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ایک چیز ہے ہم نماز کے لیے بالفرض واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ اب ان کے مسائل کو جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ فقہ کو سمجھنا ضروری ہے، فقہی مسائل۔ اب اتنا پڑھ لینا کہ واقعی الصلاۃ نماز قائم کریں، کیا پتہ چلے گا کیسے قائم کریں؟ اب اس نماز کو قائم کرنے کے لیے، ان کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، ان کے ٹائمنگ اور وہ کتنی تعداد میں وہ نماز ہے، اس کے ٹائمنگ کیا ہیں، فرض کون سے ہیں، واجبات کون سے، یہ تمام چیزیں ہمیں اس فقہ کو پڑھنا پڑے گا، اور ہمیں وہ دین کا علم سیکھنا پڑے گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے تو نہیں کہ صحابہ کرام قبلہ سلطانی صاحب کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، صحابی رسول تھے، اور آپ کی کوئی بھی روایت ہے سب اس پر وہ متفقہ علیہ وہ روایت ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔
اور اتفاق کرتے ہیں سارے اس روایت پر جس کو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کیا ہے. تو آپ کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی کوفہ کی سرزمین پر، بہت بڑا مدرسہ بنایا گیا تھا اور اس مدرسے کے آپ بانی بھی تھے، وہاں فقہی علوم پڑھائے جاتے تھے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور فقہ کوئی باہر سے کوئی ایسا کوئی علم نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. فقہ بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. بالکل فقہی مسائل جو ہیں ایک ایک چیز کو نکال کے ایسے نہیں. ہمارے ائمہ اربعہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھی. ہمارے ائمہ کرام کے جنازے جو ہیں وہ جیلوں سے اٹھائے گئے ہیں، کوڑے کھائے انہوں نے، لیکن ان کی زندگیاں وقف تھیں کہ وہ اپنی قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ اپنے فقہی مسائل پہ انہوں نے وقف کی ہوئی تھی. تو اس لیے ہمیں ناظرین سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے جہاں بچوں کو دنیا کی تعلیم آپ دیتے ہیں دلوائیں، ضرور دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دیں، قرآن بھی پڑھائیں، قرآن پڑھنے ان کو سمجھائیں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھائیں، اس کی ٹرانسلیشن کریں، اس کی تفسیر میں جائیں، فقہی مسائل علوم شرعیہ جو ہیں ان کو پڑھیں. میرا خیال ہے کہ ہر اگر بچہ نوجوان بڑا جو ہے وہ خود قرآن پاک پڑھے، سمجھ کے پڑھے، کسی استاد کے پاس جائے. یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں رکھ لیا تو آپ سمجھے کہ میں مفتی بن گیا اور پڑھ لیا. آپ کو استاد کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا تو آپ کی بہترین گزرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آخرت ہے وہ بھی بہت خوبصورت گزرے گی. کیونکہ جب ہم دین پڑھیں گے، سیکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس پر عمل بھی کریں گے. عمل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر عمل نہیں کرتے، خود نہیں عمل کرتے ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، وہ بات کریں اور اس پر عمل بھی کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے سلطانی صاحب کے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو تو یہ قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم زندگی کے معاملات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم پیچھے مڑ کے یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری سمت بالکل ٹھیک ہے، ہم ٹھیک سے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر نہیں. اور یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بات ختم کی ہے کہ وہ کام کیوں کہتے ہو کہ جن پر جو ہے وہ خود سے عمل نہیں کرتے. تو سب سے پہلی کوشش حتی الامکان یہی ہونی چاہیے آج کے وقت میں، آج کے دور میں، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان بھی نظر آتا ہے، مسائل کا شکار بھی نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہیں، پریشانیوں میں بھی مبتلا لوگ نظر آتے ہیں، کاروباری حوالے سے مسائل ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو کوئی نہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر جو ہے وہ شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس حوالے سے نظر آتا ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ جو وہ مسائل ہیں ان کی بنیاد اور ان کا جو آغاز ہے وہ ہماری زندگی میں کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ہم اس کو ختم کرنے کی جڑ سے، جسے کہتے ہیں کہ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں. اور پھر ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ جن کا دور دور تک جو ہے وہ شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور اس پر بھی ہم بارہا بات جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ خدا را ہمیں ان تمام چیزوں سے بھی، ان خرافات سے بھی بچنا ہے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں، جو صوفیاں ہیں، جو گزرے ہیں، ایسے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے وہ دین متین کے لیے وقف کی ہے، ان کی ہر چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جو علم، جو شعور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو خود سے دیا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر جب ہم یہ تمام چیزیں کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سے ایسی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل یا پریشانیاں یہ تو پھر ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جب انسان اس کرم کے حصار میں ہوتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو برستی ہوئی رحمت ہوتی ہے. اور اسی رحمت کی جو ہے وہ بوندوں کے لیے ہم بھی طلبگار ہیں، آپ بھی طلبگار ہیں،
طریقہ کار ہر بندے کا مانگنے کا اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ اور ہے. کوئی کسی انداز سے مانگتا ہے, وہ کسی انداز سے مانگتا ہے, لیکن مانگنا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہی ہے. اور پھر ہم جس جو ہے وہ ہستی کے ماننے والے ہیں, جن کے ہم امتی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ذات پر بہت کروڑوں درود اور لاکھوں سلام جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو چیزیں آپ نے دور رسالت مآب میں دیکھیں کی, یعنی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت اور پیار کا ایک تقاضا رہا, اور پھر بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت اور پیار کا تقاضا رہا, یعنی یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے, مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھنا ہے. ہم کچھ انشاءاللہ وظائف کی طرف بھی آئیں گے, چونکہ بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سوالات تو ہوتے ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کے چونکہ خط کے ذریعے بھی ہم تک سوال اور آپ کے مسائل, آپ کے میسیجز بہت ملتے رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کر سکیں. تو بیماریوں کے لیے بہت سے احباب کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. یاد رہے سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے, صحت والی زندگی ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی والی زندگی مانگیے گا جب بھی مانگیے گا. صحت نہیں ہوگی تو انسان زندگی کے کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. حي على الفلاح. حي على الفلاح. انشاءاللہ کچھ بیماریوں کے لیے, اب آپ جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہاسپٹلس میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ قبلہ کے حساب سے ہم گزارش کریں گے, کچھ بتائیے گا. جس طرح کل بھی ہمارے دو تین کالرز ایسے تھے جو جاننا یہ چاہ رہے تھے, تو انشاءاللہ ہم دعا گو تو ہیں ہی ساتھ ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی بھی اس حوالے سے بہت ضروری ہے. تو میں گزارش کروں گا سرور صاحب سے کہ بیماریوں کے لیے اب آپ کچھ بتائیے گا, جو گھروں میں ہیں, اپنے ہاسپٹلس میں ہیں, یا جہاں کہیں بھی ہیں, صحت یابی کے لیے ان کی کچھ وظائف ایسے ہوں جو اجتماعی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں, اور روٹین کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکیں, اس کو ادا کر سکیں. یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ نارمل روٹین میں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سلطانی صاحب, کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن پر کچھ انسان کا خرچ ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر کسی خرچ کے انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ سب سے دو چار چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار ناظرین کرنا چاہتا ہوں. طہارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کے کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہوتا, کہ انسان پاک صاف رہے. بیماریوں سے تدبیر ہی دیکھنی ہے نا ہم نے, کہ کچھ ایسی تدابیر جو ہیں وہ آپ کے کوشچن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بتائی جائیں ناظرین کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. پہلی تدبیر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, پاکیزہ رکھیں. کوئی آپ کا خرچ نہیں ہو رہا, آپ غسل کریں, ایک دفعہ دن میں کر لیں, 2 دفعہ کر لیں. اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کا جسم صاف پاک رہے گا. اس کے بعد مسواک کرنا یا برش کرنا. کیا حرج ہوتا ہے کہ انسان اپنے دانتوں کی پرواہ نہیں کرتا, جب وہ خراب ہو جاتے ہیں, گرنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, دانت خراب ہو گیا میرا. تو کیا اس میں حرج ہے کہ اگر آپ 5 وقت نہیں تو دن میں 2 مرتبہ تو کر سکتے ہیں, کہ صبح اٹھیں اور آپ برش کر لیں, مسواک کر لیں, رات کو سونے سے پہلے کر لیں, 2 دفعہ تو کر سکتے ہیں نا جی آپ کے دانت. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض کتابوں میں میں نے پڑھا کہ کوئی 10 پیٹ کی بیماریاں ہیں کہ مسواک کرنے سے, برش کرنے سے, کہ وہ پیٹ کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے.
اب اس میں کیا انسان کا خرچ ہو رہا ہے؟ برش نہیں کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آپ کے پاس نہیں ہے، مسواک تو کر سکتے ہیں، ایک لکڑی کا مسواک رکھ لیں، اس کو 2 ٹائم وضو کرتے ہیں، وضو کے وقت کر لیں، سنت ہے، یا 2 ٹائم کر لیں۔ غسل کرنے میں کوئی آپ کا خرچ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی طہارت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اسی طرح یہ انگلیوں کا خلا ہے وضو کے، اور جب آپ کا جسم پاک رہے گا تو آپ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات، آپ کے پاس جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تھوڑا جیسا صدقہ کر دیا کریں۔ کیا اس میں اگر زیادہ نہیں کر سکتے، چلیں میں آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں کہ آپ نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، 1 کھا لیں روٹی، 1 صدقہ کر دیں۔ آپ کے نام کی 2 روٹیاں تیار ہوئی ہیں، 2 ہی کھانی ہیں نا، تو دونوں میں سے 1 صدقہ کر دیں۔ روزانہ ڈیلی نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے دن کر دیں، تیسرے۔ تھوڑا بہت صدقہ جو ہے، یہ صدقہ تو رد البلا، تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ۔ موت کے علاوہ ہر چیز سے تمہیں صدقہ جو ہے یہ محفوظ رکھتا ہے۔ بے شمار مصائب و علام، بے شمار مصیبتیں کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ ان سے دور رکھتا ہے، بیماریوں سے دور رکھتا ہے، بلاؤں سے دور رکھتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ یہی بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو۔ تو میں اگر زیادہ آپ کے پاس نہیں وسائل ہیں کہ آپ دیگیں چڑھائیں، آپ لمبا چوڑا کریں، تو وہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا کہ انسان مرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان کہے کہ میں نے 2 روٹیاں نہ کھائیں تو انسان مر جائے گا، نہیں مرے گا۔ اگر 1 کھا لیں، آدھی بھی کھا لیں، نہیں مریں گے۔ 2 دن نہیں بھی کھائیں گے تو نہیں مریں گے۔ روٹی نہ کھانے سے کوئی انسان نہیں مرتا ہے۔ وہ ایک کنسیپٹ جو ہے نا، بس وہ جو ذہن میں اور پھر مطلب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے تو پھر اس کو اور تو ایسا۔ میں سلطانی صاحب بات بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن میں اپنی تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ رمضان شریف میں نا ہم اکثر افطاری مسجد میں کرتے ہیں۔ جی ایسے گھر سے کھانا آتا ہے، مطلب کہ چلیں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ 3-4 لوگوں کا، 5 لوگوں کا، جتنا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ میری مسجد جو ہے نا وہ مین روڈ پہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گزرتے مسافر جو ہے نا وہ زیادہ نماز پڑھتے ہیں۔ محلہ نہیں اتنا لگتا، لیکن مسافر زیادہ ہیں، باہر ریڑی بان ہیں، باہر دکاندار ہیں، باہر رفت کے حوالے سے بھی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ باہر ہمارے جو وارڈن ہیں، پولیس مین ہیں، ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ شاید میں اگر زیادہ کھا کے اتنا سکون میں نہ ہوں، میں نماز پڑھ کے جب افطاری کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا آ جاتا ہے گھر سے، تو میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں، کسی کونے میں کوئی وارڈن بیٹھا ہو، کسی کونے میں کوئی مسافر بیٹھا ہو۔ جو ریگولر نمازی ہیں ان کا تو پتہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن جو ریگولر نہیں ہے وہ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بلا لیتا ہوں، اور بلا کے تو پھر میں ان کو ساتھ بٹھاتا ہوں۔ کہ بعض دفعہ اگر 1 لقمہ بھی میں نے کھا لیا نا روٹی کا، اور باقی میں نے ڈیوائیڈ کر دی روٹی، یار آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چلے ہم کھا لیتے ہیں، آپ بلیو کریں کہ اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے، ایسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع۔ اور مجھے کوئی کہے کہ آپ کا روزہ تھا اور آپ نے اتنی روٹی کھانی تھی، میں آگے سے جواب دوں، یار اس کا بھی روزہ تھا، اس کا بھی روزہ تھا، اس کا بھی روزہ تھا، یہ مسافر ہے، وہ ڈھونڈ کر جس شخص کو کھلانا، یہ باہر ریڑی لگا رہا ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یہ وارڈن ہے، یہ ڈیوٹی بیچارہ کر رہا ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یہ آئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کون سا وہ ایک نوالا لے کے میں نے کون سا مر جانا ہے۔ اللہ، دوسرے بھی ہیں، چلیں 1 روٹی، بعض دفعہ 1 روٹی 3 4 لوگ کھا لیتے ہیں، کہ چلیں تھوڑا آپ کھا لیں تھوڑا۔ تو میں ناظرین کو یہی گزارش کروں گا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، 2 روٹیاں آپ کے لیے ہیں، آپ 1 کھا لیں، 1 صدقہ کر دیں، 1 روٹی آپ کے لیے آپ آدھی کھا لیں، صدقہ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کچھ نہیں، اس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں آپ کا جا رہا کہ آپ کچھ اسپیشل آپ جو ہیں وہ اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔
اتنا کرنے سے پہلا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، غسل کریں، نہا دھو کے صاف ستھرا لباس آپ رکھیں، مسواک کریں، دانتوں کی صفائی رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، آپ ٹھیک رہیں گے۔ صدقہ کریں تھوڑا بہتا، جو گھر میں پکا ہے اسی میں سے تھوڑا بہتا کر دیا کریں۔ کوئی اگر آپ کے کوئی جوڑے کو 3-4 کوئی زائد ہو گئے ہیں تو چلیں کوئی اپنا کوئی سوٹ جوڑا کسی دوسرے کو دے دیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حقوق العباد ہے اللہ، اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی ڈولتا نہیں ہے۔ میں تو یہ میرا تو اپنا ایک ایمان ہے، اور میں تو بعض دفعہ بتانا نہیں چاہیے لیکن میں بعض دفعہ اپنی کوئی بات بھی بتا جاتا ہوں تو لیکن چلیں یہ ترغیب دلوانے کے لیے بھی کسی کو اچھا ہے ہاں کہ تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ سننے جو والے میں نے ہیں، افطاری کی رمضان شریف کی خاص کر کے بات بتائی ہے نا، اس پہ مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کر لوں نا تو اپنا کھانا چاہ کے دوسرے کو دے دوں، یہ اتنی عبادت ہے، نیکی ہے کہ شاید یہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا یہ شیوا ہے کہ مہمان آتے تھے اپنا سارا کچھ اٹھا کے، اور چلیں انبیاء کرام کی بات تو ہے، آپ اہل بیت اطہار کو لے لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ روز قصہ ہم سناتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو اپنے حسنین کریمین کی منت مانی ہے اور 3 روزے رکھے ہیں۔ اللہ یار ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اگر وہ افطاری کے وقت کوئی سائل آتا ہے تو اپنا سارا کچھ اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں اور پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور صبح پھر آپ سحری کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ 2 دن بھی نہ کھائیں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی ساتھ والا کو بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ ان کو دے دیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں 2 دن نہیں کھاؤں گا یا 1 دن میں مر جاؤں گا، تو جب وہ مر جائے گا تو اس کا میں رسپانسیبل ہوں کہ نہیں مرتا ہے بندہ، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ مر جائے، صرف یہ دل کو دلاسا اور سہارا دینا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے، کاش کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دے، آمین آمین آمین، اللہم اس آمین۔ چیز کو، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، یہ بات امیر بھی سن لیں اور غریب بھی سن لیں، یہ سارا نظام میرے رب کا ہے۔ جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے اللہ نے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، بے شک، اور جس کو غریب بنایا ہے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یہ ہم دونوں آزمائش میں، غریب یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب کیوں بنایا، بھائی تجھے دے کر آزما رہا ہے نا، تجھ سے لے کے آزما رہا ہے، لیکن جس کو دیا ہے اس کو رب آزماتا ہے کہ دیا تو میں نے ہے، اب میرے دیے میں سے تم کتنا میرے رستے پہ دیتے ہو۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ بہت بڑا حقوق العباد میں ہے، صدقہ خیرات کا کانسیپٹ بہت بڑا حقوق العباد میں ہے۔ قربانی کا گوشت کو رب نہیں کھاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جانور جو ہیں وہ قربان کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، بالکل مسلمان کرتے ہیں، کھاتے سارے ہیں، امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، سب کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے ثواب؟ قربانی کرنے والے کو، قربانی دینے والے کو، جو اس کا گوشت لیتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے والے کو بھی اور گوشت لینے والے کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر اسے اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اور کسی سے لے کے جب اللہ تعالیٰ کسی سے لے لیتا ہے تو پھر حکم کیا ہے کہ صبر کرو بھائی، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اب وہ صبر کرتا ہے، اس صبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے دیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اب تم اس پر شکر ادا کرو۔ کوئی اللہ کی نعمت ملنے پہ جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے، اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی میں اب صبر کرو، اب صبر ہی کرنا ہے تم نے۔ تو صبر بھی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو آل رسول کی طرف چلے جاؤ، نواسہ رسول کی طرف چلے جاؤ، کہ سارے
हाशमी खानदान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके, इससे बड़ा कोई सब्र हो सकता है? इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। आप किसी मैदान में उनको ले लें, ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ल से ही पाक और साफ बना के भेजा है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कि हर किस्म की नापाकी को आले रसूल से दूर फरमा दिया। अल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कॉलर है, हम शामिल कर लें, साथ साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं जारी है अल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेडी भैया? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? असगर अली बात कर रहा हूँ। जी असगर अली साहब फरमाइए। हाँ माशाल्लाह, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले जी, आपकी तारीफ़ी जुमलों के बाद जो है वो लाइन कट गई है, तो अगर कॉल दोबारा से मिलेगी तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे बात कर लेंगे। एक बड़ी ख़ास जो है वो तमहीद के साथ अलामा साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया है और बड़ी जो है वो ख़ास चीज़ें बीच में माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में रहते हुए जो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं और अपने रब की बारगाह में जो है वो एक तिजारत का सिलसिला इंसान का कैसा होना चाहिए वो हमें देखना है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसकी अताएँ कम हो जाती हैं बंदे पर तो वो अपनी जो है वो ज़िंदगी या अपने तमाम मामलात से हाथ धो बैठता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी हमारी तरफ से। तो ये भी एक सदका है ना जी हाँ, ये भी एक सदका जारिया है कि हम जितना एक हमारे पास एक नॉलेज है अल्लाह ने हमें दिया है, हम इसको आगे तकसीम कर रहे हैं, आगे लोगों की उलमा की तरफ से। तो यह हकीकत में ये इसमें कोई शक नहीं है, एक सदका है। और ये इल्म को जो है वो उस अंदाज में, यानी अगर आपके पास इतना इल्म मौजूद है, अल्लाह ने आपको एक मनसब अता किया है और आप उस इल्म को डिलीवर नहीं करते हैं या उस चीज़ों को, उन तमाम जो है वो चीज़ों को आगे फैलाते नहीं हैं, तो वो तो फिर यकीनन जो है वो आपका जो इल्म है वो आपके लिए ही काफ़ी है गालिबन। लेकिन हकीकत तो यही है कि इंसान को चीज़ों को आगे डिलीवर करना है ख़ूबसूरत और आसान अंदाज से। और रही बात जो सदक़ा और खैरात की और सखावत की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह बेशुमार आप लोगों ने सुन रखा है कि सदक़ा बलाओं को टालता है, आने वाले मसाइल, आने वाली परेशानियों से, तो ये भी इंसान जो है वो लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट है। अलामा साहब सदक़े के हवाले से आपने बात कर दी है, तो चलें 2-3 जो है वो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये ख़ास तौर पर जो है वो यानी सदक़े के हवाले से, खैरात के हवाले से या फिर जो किसी को देना है, तो वो भी एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद ये फ़लाँ चीज़ सदक़े पे लगती है, फ़लाँ चीज़ सदक़े के लगती है, या किसी काम के एवज़ कुछ देना है तो ये फ़लाँ चीज़ ही लगेगी। ये भी कोई कॉन्सेप्ट है अक्सर, चूँकि हम भी यानी आप भी बता रहे होते हैं कि फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ जगह पे ही सदका करना है, या फिर आम रूटीन में जो सदका करने वाले हैं उनके लिए कोई क़ैद और कोई ऐसा वैसा जो है वो नहीं है, वो जिस तरह चाहें कर सकते हैं। किसी को कुछ दे दें, किसी को कुछ खिला दें, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, तो वो भी कंसीडर हो जाता है, या फिर ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें कुछ हैं जो देखी जाती हैं? पहली बात तो ये है नाजरीन, ये बात ज़हन में बिठा लें कि सदका हलाल चीज़ का या हराम चीज़ का नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी भी हराम चीज़ का अगर आप कहें कि ये मैं सदका करूं तो वो गुनाह है। हराम चीज़ का सदका नहीं होता, सदका है हलाल चीज़ का। अब हलाल चीज़ में जो भी आप मुनासिब समझते हैं, आप उन्हें खाना खिलाना चाहें, आप वैसे माली तौर पर उनकी मुआवनत मदद करना चाहें, आप उन्हें कपड़े लेके देना चाहें, अपने कपड़े तकसीम करना चाहें, मतलब किसी हर हाल में दूसरे की हाजत को पूरा कर देना। कोई भी बंदा है, उसकी ज़रूरत है, उसकी हाजत है, आप किसी सूरत में उसकी हाजत को पूरा कर दें, किसी सूरत में कर दें, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें। यहाँ तक भी आता है हदीसों में कि आप कर्ज़ा हसना दे के भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो पैसे कर्ज़ा टाइम पे ना दे तो आप उसको मज़ीद टाइम दे के भी उसकी मदद कर सकते हैं। यानी इतने रस्ते अल्लाह ताला ने हमारे इस उम्मत के लिए, इतने रस्ते पैदा कर दिए हैं उसकी बख्शिश के लिए कि कदम कदम पे शायद मेरा ख्याल है कि रस्ते ज़्यादा होंगे और वो बंदा कम जानता होगा कि कोई किसी अमल कोई अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल हो जाए
اور وہ شخص جس رستے کو اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے. صدقہ علم کا بھی ہے, صدقہ تمہارے مال کا بھی ہے, صدقہ تمہاری جان کا بھی ہے. ہر لحاظ سے تم جیسے چاہو, کوئی نئی چیز کسی کو لے دو, کوئی پرانی چیز کسی کو دے دو, اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دو. میں نے جیسے پہلے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں بھائی, ایک روٹی کھا لیں, دوسری آپ کسی کو صدقہ کر دیں. تو یہ تو میرے رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے, اور بڑا زور دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اور آل رسول کا تو یہ شیوا تھا صدقہ خیرات کرنا. مطلب ہے کہ اپنا سب کچھ اٹھا کے اللہ کے حضور میں مسکینوں کو کھانا کھلا دینا, یتیموں کو کھلا دینا, قیدیوں کو آزاد کروا دینا, یہ آپ کا شیوا تھا. ہم ان کی امت ہیں, ہمارا وہ ایمان, ان سے محبت کرنا, ان سے ان کی اتباع کرنا, گھرانہ مصطفیٰ کی اتباع کرنا, پیار کرنا, یہ ہمارا ایمان ہے. جز نہیں, ایمان ہے ہمارا یہ ایمان تقاضا کر رہا ہے. تو اس لیے آپ کسی صورت میں بھی آپ اس کی ہیلپ اس کی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے, آپ پوری کر دیں, یا اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں کہ میری بساط یہ ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں. تو یہ خاص کر کے بیماروں کے لیے تو ایک تحفہ ہے. بیماروں کے لیے تحفہ ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر جادو ٹونا تویزات, یہ پتہ نہیں کیا کیا چکر ہوتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان چیزوں میں جکڑا. زیادہ تر سلطانی صاحب لوگ وہم ڈال دیا جاتا ہے ان لوگوں کے, ایسی وہم ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر وہم نہیں ڈالیں گے لوگوں کے ذہنوں میں تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا. کاروبار کو چلانے کے لیے لوگوں کو وہم میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے, گمراہی کی طرف لے کے جانا. بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنا ویسے ہی وہ کہہ دے گا کہ اب سامنے ایک بندہ پریشان ہے, وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ ناجائز فائدہ کے پریشانی میں 2-3 پریشانی میں اس نے اضافہ کرنا ہے. ایسے ہی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا, برگزیدہ لوگ ہیں, ٹھیک, وہ تو صرف دعا کرتے تھے. کوئی بھی جاتا تھا وہ کہتے تھے دعا کرو بھائی, اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے. ایک کال شامل کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مسئلہ ہے بتانا. جی نام بتائیے گا, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. تنزیلہ نام ہے. مسئلہ کیا مسئلہ, سوال بتائیں. جی ہمارے گھر میں مسائل جو ہے نا تھوڑے خراب ہیں. گھر کے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. آپ کے ساتھ اور سب کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہمارا. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں, انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. جھگڑا ہوا ہے گھریلو جو آپ نے سوال کیا ہے, تو آپس میں باہمی اتفاق, پیار, محبت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, کیا مناسب طریقہ ہے, انشاءاللہ آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں سورۃ النساء فرما دیں. میرا بیٹا, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں. کوئی کسی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو کوشش کریں کہ برداشت کریں آپ اس کو. جھگڑے ہوتے ہی اس وقت ہیں یا طول پکڑتے ہیں جب بندہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرنا چاہیے, برداشت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی وسوسے عمل ہوتے ہیں. ایک شیطان کا کام ہوتا ہے لڑانا, 2 بھائیوں کو لڑا دینا آپس میں. اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ ایک تو آپ استغفار کیا کریں زیادہ سے زیادہ, اور گھر کے لوگ نماز پڑھیں. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ 11 مرتبہ آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے. عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو روز پڑھ لیا کریں. ٹھیک, بہت شکریہ علامہ صاحب. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, اور ہر روز کی طرح جیسے پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے, آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں. اور جتنے کالرز تھے ان کے لیے, تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کریم سب پر اپنا کرم فرمائے. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی.
اور ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. آپ کے سوالات بھی شامل ہوتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور احمد صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. جتنے ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. ساری امت کی خیر فرما. پاکستان کی خیر فرما. ہم سب کی خیر فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رحمۃ.